رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لي وزیرا من اہلی۔ اس معجزے میں دو آیتیں ہیں، بالکل ایک ساتھ شروع ایک جیسے الفاظ سے ہوتی ہے لیکن ختم مختلف الفاظ میں ہوتی ہیں، اور اس کے پیچھے اب وہ حکمت دیکھتے ہیں۔ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 112 میں اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اللہ فرماتے ہیں، اور جو نیک کام کرے گا اور وہ مومن بھی ہوگا تو اس کو نہ ظلم کا خوف ہوگا نہ نقصان کا۔ یہ خاتمہ تھا آیت نمبر 112 کا، جبکہ سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 اگلی صورت میں آیت نمبر 94 بھی سٹارٹ ایسی ہوتی ہے، جو نیک کام کرے گا اور وہ مومن بھی ہوگا، لیکن اس میں جو جزا بتائی ہے نیک کام کی وہ کیا ہے، تو اس کی کوشش رائے گاہ نہ جائیں گی۔ تو اس میں سورہ طٰہٰ میں فرمایا کہ اس کو نہ ظلم کا خوف ہوگا نہ نقصان کا، اور سورہ انبیاء میں فرمائے گا اس کی کوشش رائے گاہ نہ جائے گی۔ اب قرآن کی ان الفاظ کے چناؤ کی خوبصورتی کو اپریشیٹ کرنے کے لیے ان دونوں آیتوں کا کانٹیکسٹ دیکھتے ہیں۔ سورہ طٰہٰ میں چونکہ ذکر ہے خوف کا کہ اس کو کوئی خوف نہ ہوگا، تو اس کے کانٹیکسٹ میں آپ دیکھیں خوف کے بارے میں باتیں ہو رہی ہیں، قیامت کے دن کی اور اس کے خوف کی ہولناکیوں کی باتیں ہو رہی ہیں۔ میں آپ کو یہ آیت نمبر 112 تھی، میں اس سے پچھلی آیات آپ کو دکھاتا ہوں کہ جس روز سور پھونکا جائے گا، اب دیکھیں ساری خوف کی باتیں ہو رہی ہیں، اور ہم گناہ گاروں کو اکٹھا کریں گے اور ان کی آنکھیں نیلی نیلی ہوں گی خوف کے مارے، آپس میں آہستہ آہستہ کہیں گے۔ اب دیکھیں بیچاروں کی آوازیں بھی آہستہ ہو گئی کہ تم دنیا میں صرف 10 ہی دن رہے ہوگے، پھر تم ان سے پہاڑوں کو دریافت کرو، کہہ دو کہ خدا ان کو اڑا کر بکھیر دے گا اور زمین کو ہموار میدان کر چھوڑ دے گا، جس میں نہ تم کجی اور پستی دیکھو گے نہ ٹیلا اور بلندی۔ اس روز لوگ ایک دوسرے کو پکارنے والے کے پیچھے چلیں گے اور اس کی پیروی سے انحراف نہ کر سکیں، خدا کے سامنے آوازیں پست ہو جائیں گی۔ آپ دیکھیں کیسا منظر ہے، ایک خوفناک سا منظر۔ اس روز کسی کی سفارش کچھ فائدہ نہ دے گی مگر اس شخص کی جسے خدا اجازت دے، جو کچھ ان کے آگے ان کے پیچھے وہ اسے جانتا ہے، اور اس زندہ و قائم کے روبرو منہ نیچے ہو جائیں گے۔ کیا منظر ہے خوف کا۔ جس نے ظلم کا بوجھ اٹھایا وہ نامراد رہا۔ اس سب خوف کے برعکس اب آیت نمبر 112 میں آ جائیں، لیکن جو نیک کام کرے گا مومن ہوگا اس کو نہ ظلم کا خوف ہوگا نہ سبحان اللہ۔ بالکل اچھا کنٹراسٹ، جہاں خوف کا سیاق و سباق، وہاں پہ اس آیت کا اختتام بالکل اس کے کنٹراسٹ میں ہو رہا ہے کہ ہاں اگر نیک کام کرو گے تو پھر تمہیں کوئی ظلم کا اور اس دن کوئی خوف نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ، یہ بہت ہی خوبصورت کنٹراسٹ ہے۔ اس کے برعکس سورہ انبیاء میں جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور اس کی کوششیں رائے گاہ نہ جائیں گی، اس کی کوششیں ضائع نہ جائیں گی، فلا کفران علی سائی، یا اسے رائے گاہ نہ جائیں گی اس دن اس کی کوششیں۔ اس میں کانٹیکسٹ میں آپ دیکھیں انبیاء ہیں، یہ سورہ آیت نمبر 94 تھی، اس سے پہلے انبیاء کا بہت زیادہ ذکر ہے، حضرت موسیٰ کا، حضرت ہارون کا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کہانی آئی ہے ان کی قوم کے ساتھ، پھر اس کے بعد حضرت لوط علیہ السلام کی کہانی ہے، لوط علیہ السلام کی اور ان کی قوم کی، اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کی کہانی ہے کہ ان کو بھی انہوں نے اللہ تعالیٰ نے ان کو ہماری آیتوں ان کے خلاف ان کی اللہ نے مدد کی، اور اس کے بعد بہت سارے حضرت سلیمان کی، حضرت ایوب کی، بہت سارے نبیوں کی کہانیاں آئی ہیں، حضرت اسماعیل، ادریس، ذوالکفل، ذوالنون۔ اس سب کہانیوں کے بعد اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، یہ تمہاری امت جماعت ایک ہی جماعت ہے، یہ ساری کی ساری ایک ہی جماعت ہے، اور یہ سارے نبی، اور میں تمہارا پروردگار ہوں تو میرے ہی عبادت کرو۔ لیکن لوگوں نے کیا کیا، اور یہ لوگ اپنے معاملے میں باہم متفرق ہو گئے، مگر سب ہماری طرف رجوع کرنے والے، یعنی کہ نبیوں نے آ کے محنتیں کی، لوگوں کو سیدھا رستہ دکھایا، ساری محنتیں کی، لیکن اس کے باوجود دنیاوی طور پر بظاہر لوگوں نے آپس پہ فرقے ڈال دیے، ساری گویا کہ دنیاوی طور پر ساری ان کی محنت ایسا لگتا ہے ضائع ہو گئی۔ لیکن اللہ کیا کہتا ہے اس آیت میں، نہیں، اگر نبیوں نے نیک کام کیا، جو نیک کام کرے گا مومن ہوگا اس کی کوشش رائے گاہ نہیں جائے گی، اسے تو اس کا نیکی کا جزا ملے گا، اس نے تو لوگوں کو نیکی کی طرف بلایا تھا، بے شک لوگوں نے آپس میں فرقے بازی کی۔ سبحان اللہ، دیکھیں کس طریقے سے قرآن نے، ہمیں لگا کہ قرآن نے ایسے ہی لکھ دیا، کسی آیت میں لکھ دیا اس کو ظلم کا خوف نہ ہوگا، نقصان نہ ہوگا، اور یہاں سورہ انبیاء میں کہا جو نیک کام کرے گا اس کی کوشش رائے گا،
لیکن اصل میں یہ بالکل اپنے کانٹیکسٹ کے مطابق مناسب ہے. سورہ طٰہٰ میں جہاں خوف کا کانٹیکسٹ تھا قیامت کے دن، وہاں پہ اللہ نے کہا نہیں نیکوں کو کوئی خوف نہیں ہوگا. سورہ انبیاء پہ جہاں پہ کانٹیکسٹ تھا کہ نبیوں نے محنت کی اور بظاہر دنیاوی طور پہ ایسے لگا کہ لوگوں نے فرقے بنا دیے، ساری محنت ان کی ضائع ہوگی، نہیں، اللہ نے کہا نہیں، ان کی کوششوں کا صلہ ضرور انہیں ملے گا، ان کی کوششیں رائے گا نہیں. سبحان اللہ. آپ نے دیکھا کہ بالکل جو آخری الفاظ ہیں وہ اپنے کانٹیکسٹ کے مطابق ہے. سبحان اللہ. اور یہ میرا مقصد ہے آپ کو دکھانا کہ قرآن میں کوئی فضول الفاظ نہیں، کوئی فضول باتیں نہیں کی گئی، ہر بات اپنے سیاق و سباق کے مطابق بالکل مناسب ہے. یہاں پہ کوئی فضولیات اور لغویات نہیں. سبحان اللہ. اور یہ چیز دل میں ایمان پیدا کرتی ہے. پورا قرآن اس سے بھرا ہے. یہ ایک مثال ہے، قرآن بھرا ہوا ہے اس سے. تو اللہ تعالیٰ اور انہی مثالوں کو دیکھ کے انسان کے دل کے اندر ایمان راسخ اور پکا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پر یقین دے کہ اللہ کی کتاب ہے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.